اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ۔ سورۃ مائدہ جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، اور روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 2 یا 3 ماہ قبل یہ نازل ہوئی، اور اسی لیے اس صورت میں ناسخ آیات ہیں اور کوئی بھی منسوخ آیت نہیں ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی حکومت کی تاسیس، ایک امت کی تربیت، ایک معاشرے کا قیام اور ایک دستور حیات پیش کر چکے تھے۔ تو انسانیت کو جو ہے وہ طفولیت سے نکال کر عقلی جو ہے وہ ارتقائی مرحلے میں داخل کرنا مقصود تھا۔ تو حکومت جو ہے وہ معاشرے کے لیے اس صورت میں بڑی ضروری ہدایات ہیں، اور آئینی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس میں بہت سی چیزوں کو نافذ کیا گیا ہے۔ تمام معاہدوں کی پاسداری کرنا اور نظام حکومت کے فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عدل و انصاف کو انسانی حقوق کے طور پر نافذ کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے، یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ پھر اسلامی حکومت کی قیادت اور ولایت کا تعارف کن اوصاف کی بنا پر فائز ہوتا ہے، یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ پھر امن عامہ کو تباہ کرنے والوں کی سزا اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ پھر بعض تعزیرات اور قصاص کے قوانین بھی اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آسمانی نظام اور حکومت کی برکات بھی اس صورت میں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر فرد یا کسی جماعت کے مرتد ہونے سے اب امت مسلمہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یہ بھی اس کی آگاہی بھی کی گئی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، بنی اسرائیل کے ایسے سبق آموز اور عبرتناک واقعات کا بیان جن میں ان کی دخلی بدنظمی اور قیادت کی نافرمانی کی وجہ سے وادی سینا میں 40 سال تک وہ ذلت آمیز ہوئے، تو اس کا بھی جو ہے وہ بیان ہے۔ پھر سفر حج کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے احکام بتائے گئے ہیں، وضو، غسل اور تیمم کے احکام ہیں، شراب اور جوئے کی حرمت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احرام حج میں شکار سے بچنے کے احکام ہیں، کعبے کی اہمیت ہے، بعض جاہلیت کے رسومات کی نفی ہے، اور قانون شہادت کی مزید وضاحت ہے، قسم کا کفارہ ہے، اور اسی طرح جو ہے شعائر اللہ کی بے حرمتی سے اجتناب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزات اور چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے تکمیل دین اور اطمینان نعمت اور رضائے رب کی نوعیت کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ تو اب یہ دین مکمل ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ اور نہ ترمیم۔ تو یہ ایک کامل نظام حیات ہے، اور یہی اس صورت کا اپنا تعارف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، چوپائے کہتے ہیں جانوروں کو، انعام میں سے، مگر وہ جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ جس وقت تم احرام میں ہو تو کیا کرو، شکار کو حلال کرنے والے وہ نہ ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے شکار کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد، اے ایمان والو، مت حلال کرو اللہ کے شعائر کو، اور نہ شہر حرام کو، اور نہ ہدی کو، اور نہ اپنے پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کو جو بیت حرام کا قصد کر کے جا رہے ہوں، وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی کی تلاش میں ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ہرگز کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ ولا تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
اور گناہ اور زیادتی کی آپس میں مدد نہ کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا اے ایمان والو، سب سے پہلے کہا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، پھر کیا کہا اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرنا ایمانی تقاضا ہے اور بد عہدی ایمان کے خلاف ہے، یعنی کہ وعدہ خلافی ایمان کے خلاف ہے۔ اس میں وہ عہد بھی داخل ہیں جو بندوں نے اللہ سے کیا کہ جب کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ کے تمام حکم کو مانوں گا اور جو بھی احکام ہوں گے اس پر عمل کروں گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں جو حکم ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کیا کیے ہیں، ہم پر بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر کہ اپنے عہد کو پورا کرو، وہ عہد جو اللہ نے حلال قرار دیے اور وہ عہد بھی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن چیزوں کو فرض کیا اور جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض نہیں کیا۔ آگے بات ہوئی بہیمۃ الانعامی، کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے۔ تو اب چوپائے جو ہے نا بتایا جانور کو کہتے ہیں جس کے 4 پاؤں ہوں، عموماً جیسے اونٹ، گائیں، بکری کے لیے جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انعام کا حلال ہونا پہلے سے ہی مخاطبین کو معلوم تھا کہ جن جانوروں پر انعام کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن وہ شکل و صورت میں انعام کی طرح ہوتے ہیں نا، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، شتر مرغ ہے، تو ان کا حلال ہونا مشروع فرما دیا۔ تو لفظ جو ہے بہیمہ کی اضافت جو ہے نا وہ انعام کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ یہ اضافت بیانیہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشابہت بیان کرنے کے لیے اضافت کو بیان کیا۔ تو پھر جب بہیمۃ الانعام کی حلت ذکر کر دی تو اس میں وحشی جانور بھی داخل ہو گئے جن کا شکار کیا جاتا ہے، تو اس سے شکار کی اجازت بھی کیا ہو گئی، معلوم ہوگی۔ لیکن چونکہ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے، حج کا احرام ہو یا عمرے کا، تو اس لیے ساتھ ہی کہہ دیا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تمہارے لیے یہ جانور حلال کیے گئے اس حال میں کہ تم حالت احرام میں تم ان کا شکار کرنے کو حلال نہ سمجھو۔ الا ما یتلا علیکم، فرمایا مطلب یہ ہے کہ جو جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں نا، ان میں سے وہ جانور مستثنی ہیں جن کا تذکرہ ایک آیت کے بعد آئے گا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، وہ والی آیت میں، سورۃ بقرہ اور سورۃ انعام اور سورۃ نحل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ آگے کہا لا تحلوا شعائر اللہ، کیا کہا اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں مفسرین حضرات نے نقل کیا ہے کہ یمامہ سے جو ہے ایک شخص مدینہ منورہ آیا، یمامہ ایک علاقے کا نام ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو نا جو گھوڑوں پر سوار تھے مدینہ منورہ کے باہر چھوڑ دیا تنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں لا الہ الا اللہ کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے مگر میرے چند جو ہے عمرہ ہیں، میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، امید ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو ان کو بھی ساتھ لے آؤں۔ تو اس کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کافر کا چہرہ لے کر داخل ہوا اور دھوکے باز کے پاؤں کے ذریعے باہر چلا گیا، تو یہ شخص مسلم نہیں ہے۔ جب یہ شخص مدینے سے باہر نکلا تو وہاں جو جانور اونٹ وغیرہ چر رہے تھے تو انہیں لے کر چلا گیا، تو حضرات صحابہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن اسے پکڑ نہ سکے۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے موقع پر تشریف لے کر گئے تو یمامہ کے حجاج نے تلبیہ کی آواز سنی، تو آپ نے فرمایا یہ حتم ہے اور اس کے ساتھی ہیں، ان لوگوں نے ان جانوروں کے گلے میں قلادے یعنی پٹے ڈال رکھے تھے جو مدینہ کے باہر چرنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے، اور ان جانوروں کو انہوں نے بطور ہدی جو ہے وہ کعبے شریف کی طرف جو ہے یہ لے کے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے سامان تجارت بھی بہت زیادہ تھا۔ تو مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو حتم ہے
یتم جو جا رہا ہے حج کے لیے نکلا ہے، آپ اجازت دیجئے ہم اس کو لوٹ لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ہدی کے جانوروں کو قلادہ ڈال رکھا ہے، یا لہٰذا ان کا لوٹنا صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا یہ کوئی رکاوٹ کی چیز معلوم نہیں ہوتی، یہ تو جاہلیت میں کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل کر دی جس میں شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع فرما دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا شعائر اللہ سے مناسک حج مراد ہے، مشرکین حج بھی کرتے تھے اور کعبہ شریف کی طرف جانوروں کو بھی لے جاتے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو لوٹنا چاہا تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں منع فرما دیا کہ بھئی اللہ کی حدودوں کا اور اس کے حکم کا اور اس کے فرائض کا اور اس کے نواہی کا کیا کرو، احترام کرو۔ پھر کیا کہا، نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا حکم دیا۔ کیا کہا کہ آپس میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تعاون یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اختیار کر رکھی ہیں۔ کسی نے کپڑے کا کارخانہ جاری کر رکھا ہے، کوئی اپنی فیکٹری میں جوتے بناتا ہے، کسی نے پھلوں کے باغات لگائے ہیں، کسی نے کھیتی پر توجہ دی، کسی نے انجینئر کو اختیار کیا اور کسی نے تعمیرات کے نقشے جو ہے وہ بنا دیے، کسی نے نقشوں کے مطابق مکانات تعمیر کرنے کو اپنا ذمہ لے رکھا۔ تو جو کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرے، کسی بھی گناہ سے بچنا چاہے، ہر شخص بقدر اپنی قوت اور طاقت کے اس کی مدد کرے۔ جو لوگ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کریں، مدرسے بنانے والوں کی، مسجد تعمیر کرنے والوں کی، اسی طرح مبلغین کی، مصنفین کی، مجاہدین کی، ہر نیک کام کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ یہ مومن کی زندگی کا بہت بڑا اصول ہے۔ اگر آپ کر نہیں پا رہے ہو یا کر نہیں سکتے تو جو کر رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ یہ جو آج کل جو ہے وہ فضا ایک بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو شخص خیر کی دعوت لے کر کھڑا ہو، خیر کے لیے فکر مند ہو، تو اس کی مدد کی طرف تو توجہ نہیں دی جاتی، اوپر سے اس کے جو ہے وہ خلاف جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب مل کر جو ہے وہ ایک بیچارہ اگر ایک بندہ اٹھ ہی گیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، تو اس کی مدد کرنے کے جو ہے وہ حکومت بھی، دوسری حکومتیں بھی اور جو ہے لوگ بھی سارے اس کے جو ہے وہ پیچھے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ اس اسلام کے معاملے میں اپنی حالت بڑی عجیب بنا لی ہے۔ تو آگے کیا کہا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نہ مدد کرو گناہ پر اور ظلم پر، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تقوی تو آپس میں تعاون کرو، گناہ، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ قرآن کریم کی یہ نصیحت بھی بہت اہم ہے۔ آج کل جہاں پر تقوی پر جو ہے جذبے مسلمانوں کے تو بالکل خالی ہیں، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو گناہ اور ظلم و زیادتی پر ایسے کھلے دل سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جیسے فرض سمجھ لیا ہے۔ اب ایک بندے کو اگر ہم دیکھیں کہ جو سنت کے مطابق کپڑے پہنتا ہے، شکل و صورت اپناتا ہے، اسلامی جو ہے وہ واضح طریقہ اسلام کا رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے گھر والے، دفتر والے، بازار والے کوشش کرتے کسی طرح یہ نیکی کا کام چھوڑ دے اور گناہ والی زندگی اختیار کر لے۔ تو ہمارے جیسا جو ہے فسق والا بندہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اب خیر کے کاموں میں جو ہے یہ مدد دینے کو تیار نہیں ہوتے، اگر کوئی گناہ کے کام کرنے لگے تو سارے تیار ہو جاتے ہیں، حرام کمائیں، رشوت لیں، ہم داری مونڈیں، اور اس سے بیوی بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، ماحول بھی خوش، سوسائٹی بھی خوش، لوگ بھی خوش۔ تو اگر حلال پر گزارا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے اپنے پاس سے ٹکٹ کے پیسے خرچ کر کے دوستوں کو سینما ہال میں لے جائیں، ٹھیک ہے، دھوکے بازی میں اور ایسی چیزوں میں لے جائیں، دوست کی داری منڈا دیتے ہیں اور پیسے خود دیتے ہیں، تو معاشرہ جو ہے وہ بڑا واہ 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 کرتا ہے۔ اور اگر نیکی کی مدد کریں، اس کی گناہوں سے جان چھڑائیں، تو پھر جو ہے معاشرہ وہ ہمارے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب کی خود کی ذہنی جہالت ہے، اللہ نے تو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے اور دنیا ختم ہو جانی ہے، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے ہر شخص اپنی موت مرے گا، ٹھیک ہے۔ ذرا سی زندگی کو گناہوں میں پڑھ کر اور گناہوں کی مدد کر کے برباد کر کے جس کے نتیجے میں ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، تو کوئی سمجھداری کی بات تو ہے نہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما ذکیتم
حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اور جانور جو گلا کٹنے سے مر جائے، اور وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائے، اور وہ جانور جو اوپر سے گر کر مر جائے، اور وہ جانور جو کسی سے ٹکرا کر مر جائے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا مگر وہ جسے تم ذبح کر لو، اور حرام کیا گیا وہ جانور جو ذبح کیا گیا پرستش گاہوں پر، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تو اب دیکھو جن جانوروں کا کھانا حرام ہے نا، تو ان کی تفصیلات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیں۔ تو پہلی آیت میں جو ہے وہ بہیمۃ الانعام کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ان حلال جانوروں کے بارے میں جو حرام ہیں وہ بتا دیے کہ اس آیت میں ان جانوروں کا ذکر ہے جو زندہ ہونے کی صورت میں شرعی طور پر ذبح کر لیے جائیں تو ان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے، لیکن جب ان میں بعض صفات ایسی پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے حرمت آ گئی تو پھر ان کا بھی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہر وہ جانور میتتا ہر وہ جانور ہے جو شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر جائے، خواہ یوں ہی اس کی جان نکل جائے یا پھر کسی کے مار دینے سے مر جائے، گائے، بھینس، اونٹ، بیل، اونٹنی، بکرا، بکری، ہرن، نیل گائیں اور وہ تمام جانور جن کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر وہ ذبح شرعی کے بغیر مر جائیں تو ان کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ مچھلی چونکہ ذبح کیے بغیر ہی حلال ہے، اس لیے اگر خشکی آنے کے بعد اپنی موت مر جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، اور خشکی کے جانوروں میں ٹڈی بھی بغیر جو ہے وہ حلال ہے، تو اگر وہ اپنی موت مر جائے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ذبح شرعی سے پہلے زندہ جانور سے جو کوئی جسم کا حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابو واقدی فرماتے ہیں، روایت ہے ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس سے پہلے اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ وہ زندہ اونٹوں کے کوہان اور دمبوں کی جو چکیاں ہوتی ہیں نا وہ کاٹ لیتے تھے اور ان کو کھا جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، یعنی کہ وہ پھر جانور آپ پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح مردار جانور کا کھانا حرام ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال ارشاد فرمایا کہ جب کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب اور مردہ جانور اور خنزیر اور بتوں کی بے کو حرام قرار دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، مردہ جانور کی چربیوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا ان کا بیچنا بھی حرام ہے؟ تو ان سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمروں میں بطور تیل استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے لوگ چراغ جلاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی چربی بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہودیوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر مردہ جانور کی چربی حرام فرمائی تھی، انہوں نے اسے خوبصورت بنا دیا، یعنی اسے پگھلا کر اس میں کچھ اور چیزیں ملا کر اپنی ہی اچھی شکل دے دی اور پھر اسے بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے، اور صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردار جانور کا گوشت اور چربی دونوں حرام، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا بیچنا بھی حرام۔ تو حدیث سے بالا سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ حرام چیز کو خوبصورت بنا دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی، اس کی خوبصورتی پیکٹوں کی خوبصورتی کر دینے سے، اس کا جو ہے بیچنا، اس کی قیمت جو ہے لگانا، تو یہ سب حرام ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو جاتا۔ یہاں پر تفسیر اس لیے زیادہ لمبی میں کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو حلال اور حرام کا فرق پتہ چل جائے اور آپ بھی اس کو سمجھیں۔ اب مردار جانور کی کھال کا کیا حکم ہے؟ اب جو جانور بغیر ذبح شرعی ذبح بغیر جانور جو ہے وہ شرعی ذبح کیے بغیر مر جائے تو اس کی کھال بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس کی کھال کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی دباغت کر دی جائے، یعنی اس کو مسالہ لگا کر دھوپ میں آپ کرنے سے آپ کو لگے کہ یہ محفوظ ہو جائے گی یا پاک ہو جائے گی، پھر اسے نفع اٹھانا اور پھر بیچنا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ حلال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچے چمڑے کی دباغت کر دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے،
روایت ہے یہ صحیح مسلم شریف کی، جب کچے چمڑے کی دباغت کر دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ ایک باندی کو ایک بکری بطور صدقہ دے دی گئی تھی، تو وہ بکری مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ارشاد فرمایا تم نے اس کا چمڑا لے کر اس کی دباغت کیوں نہ کر لی، دباغت کر کے اس سے نفع حاصل کرتے۔ عرض کیا کہ کیا یہ میتت یعنی مردار ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کھانا ہی حرام کیا گیا ہے، یعنی چمڑا دباغت کے بعد ناپاک نہیں رہتا، اور اس بات میں جو ہے وہ اتفاق ہے۔ البتہ اس کا گوشت تو حلال نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے اس کو دباغت دے دی ہے تو پھر اس کی کھال اس کا جو چمڑا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خون کھانے کی حرمت۔ اب اگر شرعی ذبح کے بعد گلے کی رگوں سے دم مسفوح نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جو خون بوٹیوں میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہے۔ البتہ ذبح کے وقت جو خون نکلا ہے وہ کھال یا گوشت یا پروں میں لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو ہمارے دیار میں خون کھانے کا جو رواج تو ہے نہیں نا، قرآن کریم کے سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو نزول قرآن کے وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جس علاقے میں بھی جہاں بھی جس طرح سے بھی لوگ خون کھائیں تو ان سب کے لیے قرآن نے حرمت بیان کر دی۔ یعنی اکابر سے سنا ہے کہ اہل عرب خون کو آنتوں میں بھر کر تیل میں تل لیا کرتے تھے، پھر اسے کباب کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے تھے۔ تو لیکن ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، شاید کہیں کہیں لوگ ابھی بھی کھاتے ہوں لیکن بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، خون کا کھانا پینا حرام بھی ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ ہسپتالوں میں خون فروخت کرتے ہیں اور حرام ہے، اس کی قیمت بھی، ہر طرح سے یہ جو خون ہے نا یہ حرام ہے۔ ما احل لغیر اللہ بہ، چوتھا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہے نا وہ بتوں کا دیوی اور دیوتا کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے، تو ایسے جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ جو لوگ کتابی یعنی یہودی یا نصرانی نہیں ہیں، جیسے ہندوستان کے ہندو، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تب بھی جانور مردار کے حکم میں ہوگا، کیونکہ اسلام کو جانتے نہیں، اسلام کو مانتے نہیں۔ تو جس جانور کو غیر اللہ کے نام کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا لیکن ذبح کیا اللہ کا نام لے کر، تو اس کے بارے میں پھر کچھ وضاحت ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کیا، کیا کیا، وہ بندہ مسلمان تھا نہیں تھا، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا، قرآن پاک میں ذکر ایک لفظ ہوا والمنخنقۃ اس آیت مبارکہ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ گلا گھونٹنا۔ اگر کسی جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یا جانور کا گلا گھٹنے سے مر جائے، مثلا جانور کے گلے میں اکثر رسی بندی ہوتی ہے، تو یہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا لفظ آیا والموقوذۃ، ٹھیک ہے، چھٹی چیز، تو یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جانور کو لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مار کر ہلاک کر دیا جائے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اس میں وہ جانور بھی داخل ہے جس کو شکاری نے تیر مارا اور اس کے تیر کی دھار جانور کے جو ہے وہ اتنی نہ لگی مگر لمباؤں میں تیر جا کر لگا اور اس تیر سے وہ مر گیا، تو ایسے جانور کا کھانا بھی حرام ہے، اگرچہ شکاری نے بسم اللہ پڑھ کر تیر پھینکا ہو لیکن حرام ہے۔ ایک حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسے تیر سے شکار کرتا ہوں جس میں پر نہیں ہوتے، تو کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا جس جانور کو تیرا تیر زخمی کر دے اس کو کھا لے، اور جس جانور کو تیرے تیر کا چوتھائی والا حصہ قتل کر دے تو اس کو پھر نہ کھاؤ۔ اب بندوق کا شکار جو لوگ کرتے ہیں، تو بندوق کی گولی سے جو شکار حلال ہو جائے، یعنی کہ جس کو آپ نے شکار کیا ہے وہ ہلاک ہو جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے چاہے بسم اللہ پڑھ کے گولی ماری ہے، اگر گولی لگنے کے بعد اس میں اندر جان باقی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے ذبح کی شرائط پوری کر کے اگر آپ نے کھایا تو پھر وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ آپ کی گولی سے ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آگے والمتردیہ، تو ساتویں چیز ہے وہ جانور جو کسی پہاڑ یا ٹیلا یا کسی بھی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے تو اس جانور کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔
تو متردیہ تو وہ جانور جو کسی پہاڑ یا ٹیلا یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے تو اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ جانور، دو جانوروں میں اگر لڑائی ہوئی ہے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، تو کسی جانور کو دیوار میں ٹکر لگی اور وہ اس سے مر گیا، اور ریل گاڑی کی ضد میں آ کر مر گیا، یا کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس سے مر گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ سب جو ہے نا یہ صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں جانور کی موت واقع ہو جائے تو اس کا کھانا بھی اگر حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مر گیا ہے اور وہ شرعی طریقے پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اب آگے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا تقسیم کرو تیروں کے ذریعے۔ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ تیروں کے ذریعے اونٹ کا گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک قسم کا قمار تھا، یعنی جوا تھا، تو جس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوتے تھے، پھر اس اونٹ کو تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے۔ یہ 10 تیر ہوتے تھے، 7 تیروں پر حصے لکھے رہتے تھے، اور 3 تیر ایسے ہوتے تھے جن کا حصہ مقرر نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جسے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، حالانکہ اونٹ کی قیمت میں وہ بھی شریک ہوتا تھا، تو اس کا حصہ دوسروں کو مل جاتا تھا، تو اس طرح یہ شخص جوئے میں ہارتا تھا اور باقی لوگ جیت جاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں، کیونکہ یہ جوئے میں لے جاتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو جوئے کی طرف آپ کو لے جائے وہ حرام۔ اچھا آگے بات ہوئی ما احل لغیر اللہ بہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ اب جس جانور کا کھانا حلال ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، اور اس کا ذبح کرنے والا مسلم جو ہے وہ غیر محرم ہو یا کتابی ہو، اور اس کے ذبح کرنے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود نہ ہو، تو پھر اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یعنی کہ یہ ہے کہ اس نے کسی بت کا نام لیا، یا کسی نبی یا ولی یا پیر فقیر کا نام لیا، تو بالاجماع جو ہے وہ حرام ہے۔ دیکھو کتنی بڑی یہاں پر بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی نہیں حلال ہے، ہم نے فلاں کا نام لے کر اس کے نام پہ ذبح کر دیا، ہم نے اس ولی کے نام پہ ذبح کیا، اس پیر کے نام پہ ذبح کیا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ بالاجماع مطلب ہوتا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کے بڑے بڑے حضرات کا اجماع ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اور یہ جانور جو ہے یہ مردار کے حکم میں ہے۔ آپ جتنا مرضی وہ کہو کہ آپ کو اس کا ثواب ملا، آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ مردار گیا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ تقرب الی غیر اللہ کے نام پر، یعنی خون بہانے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ٹھیک ہے، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، جیسے کہ قبروں پر اس طرح کے ذبیحے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ما ذبیح علی النصب کے عموم میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے نا۔ تو اب قبروں پر جو چیزیں ہم لے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اب رہی وہ مٹھائی اور دوسری چیزیں جو لوگ قبروں پر یا جو ہے وہ تعزیوں پر چڑھاتے ہیں اور ان کی نظر مانتے ہیں، تو سو یہ جو ہے نا ما احل بہ لغیر اللہ کے مفہوم صریح میں داخل نہیں، لیکن چونکہ قبروں پر چیزیں لے جانے والوں کا مقصد صرف فقیروں کو بانٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قبر کے اندر ہے نا ہم ان کی نظریں مانتے ہیں، پھر یہ چیزیں وہاں سے واپس لے جاتے ہیں، اس لیے ان کا لینا، کھانا اور سجانا اور مہمانوں کو ہر مسلمان کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ آپ پہلے اس کو قبر پر لے کر جاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنے نیک کام کیا، کیا ہے کیا نہیں کیا، لیکن ہم جو ہے نا ہم لکیر کے فقیر بنے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو پہلے لے کے جاتے ہیں وہاں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی نظر مانتے ہیں، پھر وہ کھانا واپس لاتے ہیں، اس کو جو ہے۔ تو لہٰذا یہ سب طریقے جو ہے نا یہ حرام ہے، چاہے آپ مہمانوں کو کھلاؤ، کسی کو بھی کھلاؤ، ایسا کرنے سے جو ہے وہ حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے اگر ہم کسی کی موت کے لیے نظر مانی جاتی ہے تو اس نظر کی وجہ سے جو ہے وہ موم بتی، تیل وغیرہ جو ہم اللہ کے ولیوں کی قبروں کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا قرب حاصل ہو، تو یہ بالاجماع باطل بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اور بالاجماع میں بار بار اس لیے ذکر کر رہی ہوں، بالاجماع کا مطلب ہوتا ہے اس پر تمام فقہا کا، تو اس پہ تمام ولیوں کا نہیں، اس پہ تمام فقہا کا جو ہے وہ اس پہ اجماع ہے، وہ سب اس بات پر اکٹھے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ حرام ہیں، جو ہم قبروں پہ جا کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، موم بتیاں چلاتے ہیں، تیل چلاتے ہیں۔ تو اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر امت کے تمام فقہا اکٹھے ہیں۔
اسی طرح جو مٹھائی لے کے جاتے ہیں قبروں پر چڑھائیں، قبر والوں کا تقرب حاصل کریں، یہ بھی حرام ہے۔ اس مٹھائی کا لینا، اس کا کھانا اور اس کے تیل وغیرہ اور چادر جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہے، ان سب کا لینا، خرچ کرنا، کھانا کھلانا سب حرام ہے۔ جس میں قبروں کے جو ہے وہ جو ہم قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نظر مانی کہ فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بابا جی کے پاس جا کر جو اتنے پیسے دوں گا یا فلاں مسجد میں تیل لگاؤں گا، نظر مانوں گا، ان کا خرچ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ حرام ہے۔ لیکن مالداروں کو ان کا لینا، خرچ کرنا بھی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں وہی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائیں۔ اگر آپ نے کسی ایسی صورت میں ایسا کام کیا ہے، قبروں پر لے گئے ہیں اور پھر اگر توبہ کر لی ہے اور اس مال کو پھر آپ نے فقراء پر تقسیم کر دیا ہے تو پھر اس کا لینا جائز ہوگا۔ یعنی کہ آپ کسی ولی کے قبر پر لے کر گئے اور وہاں جا کے آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کام بڑا غلط کیا، مجھے تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر آپ نے وہیں پر کھڑے کھڑے توبہ کی اور آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کو اب فقیروں میں تقسیم کروں گا، میں اپنی نیت سے جو ہے وہ مرتا یعنی کہ پھیر لیتا ہوں خود کو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا جائز ہوگا اور وہ آپ کا پھر غریبوں کی راہ میں مال لگ جائے گا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، سو ان سے نہ ڈرو، واخشون اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے پورا کر دیا تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، سو کوئی شخص مجبور ہو جائے سخت بھوک میں جو گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو آیت بالا کا یہ بھی ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ میتۃ وغیرہ کی حرمت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے نا امید ہو گئے، سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد پھر مضمون جو ہے، مضمون اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حیوانات کا بیان فرمایا اور بھوک کی مجبوری میں ان کو کھانے کی اجازت دے دی۔ آیت بالا جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن عرفات میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی اس وقت عرفات میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا اتنا بڑا اجماع کبھی نہیں ہوا۔ یہ ذوالحجہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ حج کا احرام، میدان عرفات، جبل رحمت کا قرب، جمعے کا دن، ایسے معتبر زمان، مکان اور حال میں اس آیت کا نزول ہوا کہ مکہ مکرمہ جو ہے 8 ہجری میں فتح ہو چکا تھا اور سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کی مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے، اسے دیکھ کر فیصلہ کریں گے، تو یہ لوگ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے اور جو نہیں ہوئے وہ بعد میں یکے بدیگرے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب جزیرہ عرب میں جو اہل شرک اور اہل کفر کی مخالفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ کافروں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم دین اسلام کو دبا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جس کے لیے انہوں نے جنگیں لڑیں اور بڑی تدبیریں کیں، لیکن جو ہے پھر بات وہی آ گئی کہ ان کے اپنے ارادے اللہ کے فضل سے خاک میں مل گئے اور ساری تدبیریں ان کی ملیا میٹ ہو گئیں اور وہ ہر چیز سے جو ہے وہ نا امید ہو گئے۔ تو کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی انبیاء ورثہ تشریف لائے
ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ان میں جو بھی احکام اور مسائل نازل ہوئے، ان سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نبی علیہ السلام نے تکمیل کر دی۔ احکام کی بھی تکمیل ہو گئی، اخلاق کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے برگزیدہ اخلاق اور اچھے فعال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو اور ساتھ ہی کیا کہا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت۔ تو نعمت کا پورا فرمانا اس طرح ہوا کہ ان کے لیے مکہ معظمہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور مکہ مکرمہ میں امن و امان کے ساتھ جو ہے اسلام غالب ہو گیا، جہالت ختم کر دی گئی، مشرکین کو حج کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ دین اسلام ہی اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کر لیا۔ تو دین اسلام ہی امن اور امان اور آخرت کے نجات کا ضامن ہے۔ جس کا دین اسلام نہیں ہوگا وہ جو ہے اصحاب النار میں سے ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آئے گی، وہ کہے گی یا رب میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو خیر پر ہے، پھر صدقہ آئے گا، وہ عرض کرے کہ اے میرے رب میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے، پھر روزے آئیں گے، وہ کہیں گے ہم صیام ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے، پھر دوسرے اعمال آئیں گے، اسی طرح جو ہے پھر اسلام آئے گا، تو وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب آپ سلام ہیں اور میں اسلام ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو خیر پر، تیری ہی وجہ سے میں آج مواخذہ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے میں آج لوگوں کو عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے آج لوگوں کو انعامات بھی ملیں گے اور تیری ہی وجہ سے آج لوگوں پر جہنم بھی نازل کی جائے گی، واجب کی جائے گی۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو ان کے لیے حلال کر دیا گیا، بس آپ کہہ دیجئے حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی، مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ، اور جن چیزوں کو تم نے تعلیم دی اس حال میں کہ تم ان کو سدھارنے والے ہو، ان کو سکھاتے ہو اس طریقے سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہو، اس میں سے کھا لو جو انہوں نے تمہارے لیے روک لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب پاکیزہ چیزیں اور خبیث چیزیں وہ کیا ہیں، حلال اور حرام کی کیا تفصیل۔ اب جو حلال جانوروں کی تفصیل تو سب کو ہی معلوم ہے، جیسے گائیں، بھینس، بیل، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑا، دمبا، دمبی پالتو جانوروں میں، اور ہرن، نیل گائے، خرگوش جنگلی جانوروں میں حلال ہیں، اور پرندوں میں جو ہے وہ پھر کبوتر، فاختہ، مرغی، بطخ، بلبل، مور، تیتر، بٹیر، مرغابی، چڑیا، طوطا، مینا بھی حلال ہیں۔ اور جو شکار کر کے کھاتا ہو، ٹانگوں والا ہو یا پروں والا ہو، شکار کا کھانا حرام ہے۔ غذا کھانے والے کے اخلاق پر اثر کرتی ہے، پھاڑ چیر کر کھانے والے جانوروں کو کھایا جائے تو انسان میں بھی اس طرح کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے کھانے سے منع فرمایا۔ شکار کی بات ہو رہی ہے کہ جو پھاڑ چیر کر کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جس طرح کا کھائے گا اس کے اخلاق اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے جانور کے کھانے سے منع فرمایا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے جو ہے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتا ہو، جیسے جو ہے وہ گدھ ہے، چیل ہے، اور بھی بہت سے حرام چیزیں ہیں۔ بعض جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔
اب شکاری جانوروں کے احکام کیا ہیں؟ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے شکار کا ذکر فرمایا، جو شکاری جانوروں کے ذریعے کہ عام طور سے جو ہے کتوں کو سکھانے اور سدھانے کا رواج ہے، ان کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، تو کتے پر منحصر نہیں ہے، اگر کسی جانور کو سدھا لیا جائے اور اس کے ذریعے شکار کیا جائے تو شرائط کے ساتھ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اب جانوروں کا سدھانا یہ ہے کہ اس کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو وہ اسے پکڑ کر لے آئے یا قتل کر دے، لیکن اس میں سے خود نہ کھائے۔ اگر جانور کو سدھایا اور تربیت دی اور اس نے 3 مرتبہ ایسا کیا کہ شکار کو مارا اور پھر اس میں سے نہ کھایا تو یہ جانور تربیت یافتہ کہلائے گا۔ اگر بسم اللہ اکبر پڑھ کر اس کو کسی ایسے جانور پر چھوڑا جس کا کھانا حلال ہے اور وہ اس جانور کو زندہ پکڑ کر لے آیا تو شکاری آدمی بسم اللہ پڑھ کر اپنے اختیار سے خود ذبح کرے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ تو یہ جو ہے قسمیں ہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے کس طرح سے حلال ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے کس طرح سے حرام ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لکم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہیں، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو پہلے کتاب دے دی گئی، تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جب کہ تم ان کو ان کے مہر دے دو اس طریقے پر کہ تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، اخدان خفیہ طریقے پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ، اور جو کوئی شخص ایمان کا انکار کر دے تو اس کے اعمال جو ہے وہ حبطت ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں تباہ کاریوں میں خسارے میں سے ہوگا۔ تو اس آیت میں چند احکام یعنی کہ احکام جو ہے وہ بتائے، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں جو ہے عطا کی ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اول تو پاکیزہ چیزوں کے حلال کیے جانے کا دوبارہ تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حلال تھیں اب بھی حلال ہیں، اور جن کو جو ہے جن کا حرام ہونا تھا تو وہ اب بھی آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو دیکھو کتنی واضح قرآن پاک کی تفسیر میں یہ چیز موجود ہے کہ بھئی جن چیزوں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کو مت کھاؤ۔ اب یہود و نصارہ تھے نا، یہود و نصارہ، تو وہ اللہ کا نام ذکر کیے بغیر جانور ذبح کر دیتے تھے، تو اس جانور کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے ذبیحے کا بھی یہ حکم ہے کہ ذبح کرتے وقت وہ قصدن بسم اللہ پڑھے لازمی۔ اگر غیر اللہ کا نام ذکر کر کے کسی جانور کو ذبح کیا تو اس کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی پاک دامن عورتوں کے بارے میں بات کر دی گئی کہ حلال کی گئی آپ کے لیے پاک دامن عورتیں، ان سے نکاح کرنا آپ کا درست ہے، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو پاک دامن جو ہے یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن شرط کیا کہ ان کو بعد میں کیا کیا جائے، مسلمان کیا جائے، ان کو اپنے دین میں شامل کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خود بھی ان کے دین پہ چلے جائیں، خود ہی یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے دین میں شامل کیا جائے۔ آگے کیا کہا، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی تم نکاح کر کے پاک دامنی اختیار کرو، کھلم کھلا زنا کرنے والے مت بنو، خفیہ طریقے پر دوستی کرنے والے نہ بنو۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو غیر شرعی طریقے پر پورا نہ کرو، نہ کھلے الفاظوں میں اس کو کرو نہ خفیہ اندازوں میں کرو۔ اگر خفیہ کرو گے تو بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اگر کھلے طریقے پہ کرو گے تو بھی اللہ کو معلوم ہے۔
تو دور حاضر میں نا یورپ اور امریکہ وغیرہ میں جو مردوں اور عورتوں میں دوستی کا سلسلہ چلا ہوا تھا، اب تو پاکستان میں بھی بڑا عام ہے کہ آپس میں فرینڈز بن جاتے ہیں اور برسوں جو ہے وہ نیچر ملاتے رہتے ہیں، حرام کی اولاد پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کی بندش کی کہ بھئی پاک دامن کتابی عورتوں سے نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن اعلانیہ زنا یا خفیہ دوستی سے باز رہیں، خود بھی پاک دامن رہیں اور بیویاں بھی پاک دامن تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، آگے ساتھ ہی کہہ دیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ، جو شخص ایمان کا انکار کر دے گا تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے، اور آخرت میں جو ہے یہ تباہ کاریوں میں سے ہوگا۔ آخرت کی بربادی تو پھر ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اس نے جو ہے احکام کو مانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو اور اس قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔